دکھی انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر کچھ نہیں، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا مظفر آباد میں جدید کینسر اسپتال اور میڈیکل کالج کا افتتاح۔ تقریب سے خطاب میں کہا، کینسر اسپتال سے مقامی سطح پر بہترین طبی سہولیات میسر آئیں گی۔ میں خود بھی کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہوا۔ وزیر اعظم نے کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کیا۔ وزیر اعظم کو اسپتال میں جدید مشینری کی تنصیب اور دیگر امور پر بریفنگ۔ پی ٹی آئی سیاسی دائرے میں واپس آئے تو بہتر ہوگا، آج نہیں تو کل سیاسی رویہ اپنانا ہوگا ورنہ نقصان ہوگا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خبردار کر دیا۔ تحریک انصاف کو انتہا پسندی کی سیاست چھوڑنے کا مشورہ، کہا قومی اداروں پر حملہ کریں گے تو قانون اور آئین کے مطابق ایکشن ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستے نکالنے چاہیے، صدر زرداری مفاہمت کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ عمران فاروق کو بانی ایم کیو ایم نے قتل کروایا، ان کی اہلیہ کی لاش پر ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، کہا عمران فاروق کو قتل کر کے بانی کی سالگرہ کا تحفہ دیا گیا، اب وہ مگر مچ کے آنسو بہاتے ہیں۔ ان کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈز برآمد ہوئے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی کی وجہ سے عمران فاروق قتل کیس کی تحقیقات رکی ہوئی ہیں۔ عمران فاروق کے بچوں سے درخواست ہے کہ وہ بانی سے رابطہ نہ کریں، اسکاٹ لینڈ یارڈ میں مقدمہ درج کروائیں۔ 2025 میں پاکستان کی سفارتی اور عسکری محاذ پر بڑی کامیابیاں، بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ برطانوی اخبار میں تفصیلی آرٹیکل، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریفیں، لکھا پہلگام واقعے کے بعد خطے میں جنگ کا خطرہ بڑھ گیا تھا، بھارت نے امریکی ثالثی کے امکان کو کھلے الفاظ میں مسترد کر دیا، پاکستان نے ذمہ دارانہ رویہ اپنایا، امریکی صدر کی نوبیل امن انعام کے لیے نامزدگی، غیر معمولی سفارتی اقدام، مؤثر سفارتکاری نے وائٹ ہاؤس کا ماحول بدل دیا۔ بھارتی فوج میں بڑھتی بے چینی، سوشل میڈیا پر بھارتی اہلکاروں کے تبصرے، لائک یا شیئر کرنا ممنوع قرار، بھارتی فوج نے نئی پالیسی جاری کر دی، مبصرین کے مطابق پابندی بھارتی فوجی اہلکاروں سابق افسران کی حکومت پر تنقید روکنے کے لیے لگائی گئی۔ بہار میں بھارتی فوجیوں کی حکومت مخالف نعرے بازی کی ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں، بھارتی فوجیوں کی خودکشیاں، غیر اخلاقی سرگرمیوں پر شدید ردعمل سامنے آیا، انڈین آرمی چیف کی ہندو مذہبی رسومات میں شرکت کو صارفین نے خوب آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈز کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان مسترد، عرب اسلامی اور افریقی ممالک کا دو ٹوک موقف، پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور ایران سمیت 21 ممالک کا مشترکہ بیان جاری، صومالیہ کی خود مختاری کے خلاف اسرائیلی شرانگیزی کی شدید مذمت، اسرائیلی اقدام عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اقدام اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسی کی عکاسی کرتا ہے۔ لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں پتنگ کی ڈور پھر جانے سے نوجوان زخمی، ریسکیو اہلکاروں نے 22 سال کے اویس کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ گزشتہ روز قصور میں بھی خونی ڈور پھرنے سے بچی جاں بحق ہوئی۔ کراچی کے علاقے سوراب گوٹ میں گھر سے 4 لاشیں ملی، مرنے والوں میں 3 بچے اور 1 خاتون شامل، پولیس نے شوہر کو حراست میں لے لیا۔ شکارپور میں نامعلوم افراد کی باراتیوں پر فائرنگ، دلہا سمیت 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ میئر مرتضی وہاب کی مخالفین کو مل بیٹھنے کی دعوت، کہتے ہیں الزام لگانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، کہا ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، جو ساتھ بیٹھنا چاہیں ان سے گلے ملوں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پہلی خاتون گورنر شمشاد اختر کے انتقال پر اظہار افسوس، سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی و تعزیت، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مرحومہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور اسلام آباد کو کیپٹل اسمارٹ سٹی بنانے کا اعلان، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، اہم اجلاس کی صدارت، ڈیجیٹل وال پر اسلام آباد کی مانیٹرنگ اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے امن عامہ کے اقدامات کا جائزہ بھی لیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے دائرہ کار کو مستقبل میں پورے ملک تک وسعت دی جائے گی۔
بھارتی فوج میں بڑھتی بے چینی، سوشل میڈیا پر بھارتی اہلکاروں کے تبصرے لائک یا شیئر کرنا ممنوع قرار۔ بھارتی فوج نے نئی پالیسی جاری کر دی۔ مبصرین کے مطابق پابندی بھارتی فوجی اہلکاروں سابق افسران کی حکومت پر تنقید روکنے کے لیے لگائی گئی۔ بہار میں بھارتی فوجیوں کی حکومت مخالف نعرے بازی کی ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں۔ بھارتی فوجیوں کی خودکشیاں، غیر اخلاقی سرگرمیوں پر شدید ردعمل سامنے آیا۔ انڈین آرمی چیف کی ہندو مذہبی رسومات میں شرکت کو صارفین نے خوب آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈز کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان مسترد۔ عرب اسلامی اور افریقی ممالک کا دو ٹوک موقف۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور ایران سمیت 21 ممالک کا مشترکہ بیان جاری۔ صومالیہ کی خود مختاری کے خلاف اسرائیلی شرانگیزی کی شدید مذمت۔ اسرائیلی اقدام عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اقدام اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسی کی عکاسی کرتا ہے۔ لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں پتنگ کی ڈور پھر جانے سے نوجوان زخمی۔ ریسکیو اہلکاروں نے 22 سال کے اویس کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ گزشتہ روز قصور میں بھی خونی ڈور پھرنے سے بچی جاں بحق ہوئی۔ کراچی کے علاقے سوراب گوٹ میں گھر سے 4 لاشیں ملی۔ مرنے والوں میں 3 بچے اور ایک خاتون شامل۔ پولیس نے شوہر کو حراست میں لے لیا۔ شکارپور میں نامعلوم افراد کی باراتیوں پر فائرنگ، دلہا سمیت 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ میئر مرتضی وہاب کے مخالفین کو مل بیٹھنے کی دعوت، کہتے ہیں الزام لگانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ کہا ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، جو ساتھ بیٹھنا چاہیں ان سے گلے ملوں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پہلی خاتون گورنر شمشاد اختر کے انتقال پر اظہار افسوس۔ سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی و تعزیت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مرحومہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور اسلام آباد کو کیپٹل اسمارٹ سٹی بنانے کا اعلان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ اہم اجلاس کی صدارت۔ ڈیجیٹل وال پر اسلام آباد کی مانیٹرنگ اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے امن عامہ کے اقدامات کا جائزہ بھی لیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے دائرہ کار کو مستقبل میں پورے ملک تک وسعت دی جائے گی۔ بھارتی فوج میں بڑھتی بے چینی، سوشل میڈیا پر بھارتی اہلکاروں کے تبصرے لائک یا شیئر کرنا ممنوع قرار۔ بھارتی فوج نے نئی پالیسی جاری کر دی۔ مبصرین کے مطابق پابندی بھارتی فوجی اہلکاروں سابق افسران کی حکومت پر تنقید روکنے کے لیے لگائی گئی۔ بہار میں بھارتی فوجیوں کی حکومت مخالف نعرے بازی کی ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں۔ بھارتی فوجیوں کی خودکشیاں، غیر اخلاقی سرگرمیوں پر شدید ردعمل سامنے آیا۔ انڈین آرمی چیف کی ہندو مذہبی رسومات میں شرکت کو صارفین نے خوب آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈز کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان مسترد۔ عرب اسلامی اور افریقی ممالک کا دو ٹوک موقف۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور ایران سمیت 21 ممالک کا مشترکہ بیان جاری۔ صومالیہ کی خود مختاری کے خلاف اسرائیلی شرانگیزی کی شدید مذمت۔ اسرائیلی اقدام عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اقدام اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسی کی عکاسی کرتا ہے۔ لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں پتنگ کی ڈور پھر جانے سے نوجوان زخمی۔ ریسکیو اہلکاروں نے 22 سال کے اویس کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ گزشتہ روز قصور میں بھی خونی ڈور پھرنے سے بچی جاں بحق ہوئی۔ کراچی کے علاقے سوراب گوٹ میں گھر سے 4 لاشیں ملی۔ مرنے والوں میں 3 بچے اور ایک خاتون شامل۔ پولیس نے شوہر کو حراست میں لے لیا۔ شکارپور میں نامعلوم افراد کی باراتیوں پر فائرنگ، دلہا سمیت 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ میئر مرتضی وہاب کے مخالفین کو مل بیٹھنے کی دعوت، کہتے ہیں الزام لگانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ کہا ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، جو ساتھ بیٹھنا چاہیں ان سے گلے ملوں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پہلی خاتون گورنر شمشاد اختر کے انتقال پر اظہار افسوس۔ سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی و تعزیت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مرحومہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔
اور اسلام آباد کو کیپٹل اسمارٹ سٹی بنانے کا اعلان، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، اہم اجلاس کی صدارت، ڈیجیٹل وال پر اسلام آباد کی مانیٹرنگ اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے امن عامہ کے اقدامات کا جائزہ بھی لیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے دائرہ کار کو مستقبل میں پورے ملک تک وسعت دی جائے گی۔